جو عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہی ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہے، لیکن آئین کی پاسداری، آئین کو بچانا، آئین کی حفاظت، جہاں پر جمہوری اداروں کا کام ہے وہاں پر آپ کا بھی کام ہے۔ آپ اس وقت ایک غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہیں۔ جنرل صاحب، اب میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ پروگرام فوجی حلقوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں دیکھا جا رہا۔ ویسے میرے لیے کہا جاتا ہے کہ میں بوٹ پالش کرتا ہوں، ہے نا جی؟ ابھی ٹویٹر پر اور ادھر ادھر شروع ہو جائیں گے، عامر لیاقت بوٹ پالش کر رہا ہے، بوٹ پالش کر رہا ہے عامر لیاقت۔ اچھا ہے عامر لیاقت اپنے فوجی جوانوں کی بوٹ پالش کرتا ہے، لولی لنگڑی جمہوریت کی شیروانی کو سلیم شاہی نہیں پہناتا ہے کہ جن کے پاس عقل سلیم بھی نہیں ہے۔ تو اچھی بات اپنے ہی جوانوں کی کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں کر رہا، کہیں اور سے میرا تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے وہ جوان ہیں جنہوں نے مجھے یہ بولنے کا حوصلہ دیا ہے، مجھے احساس تحفظ انہوں نے فراہم کیا ہے۔ تو جنرل صاحب، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہر ایک پل کی کہانی ہے۔ آج پل دو پل کی کہانی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس وقت ملک میں آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ ملک میں بہت گمبھیر صورتحال ہے۔ 4 سدہ کا واقعہ، میں یہاں نہیں تھا اور آپ نے خود دیکھا، مشاہدہ فرمایا۔ اس سے پہلے آرمی پبلک اسکول، اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں اور مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ قوم کو تیار رہنا چاہیے ایسے تمام واقعات کے لیے، کیونکہ یہ جنگ ہے۔ جنگ میں یہ نہیں کہا جاتا کہ 80% دہشت گردی ختم ہو گئی تو اچانک کہاں سے شروع ہو گئی۔ تعاقب کیا جاتا ہے دہشت گردوں کا بھاگتے ہوئے، اور بھاگتے بھاگتے اگر دہشت گرد 1-2 پتھر مار دیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی دہشت گردی ختم ہو گئی تو کہاں سے آ گئی۔ یہ تو ابھی ہوگی، یہ جڑیں بہت پرانی ہیں، یہ پوری زمین کے اندر بچھ چکی ہیں، ان جڑوں کو کاٹنا پڑ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے تکلیف ضرور ہمیں محسوس ہوگی۔ تو جنرل صاحب، ابھی آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے۔ مجھے اپنے ادارے پر اعتماد ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ میں تو خود سب کے لیے کہتا ہوں، ساحر کا ہی شعر پڑھتا ہوں، ساحر لدھیانوی کا، کہ کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے۔ کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ادارے میں، میری پاک افواج میں آپ سے بہتر کوئی جنرل نہیں ہے۔ یقیناً آپ سے بہتر ہوگا، جب آپ ہیں تو آپ سے بہتر بھی ہوگا، آپ جیسا بھی ہوگا، لیکن اس وقت آپ صحیح ہیں۔ جب ایک خوبصورت نگینہ انگوٹھی میں فٹ ہے تو اسے نکال کر دوبارہ انگوٹھی کا ستیہ ناش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نمٹ رہے ہیں، آپ معاملات کو سمجھ رہے ہیں، آپ نے بڑی مچھلیوں پر بھی ہاتھ ڈالا ہے۔ قوم کو آپ کی ضرورت ہے جنرل راحیل شریف صاحب، آپ کو اپنے عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ قوم کو آپ مایوس مت کیجیے گا، ہم سب آپ سے مل کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ایکسٹینشن مت لیں، آپ ایکسٹینشن مت لیں، پلیز آپ اس پر قائم رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتے ہیں، جناب نواز شریف صاحب، میرے محترم وزیر اعظم، میرے پیارے وزیر اعظم، میرے سونے وزیر اعظم، میرے اچھے وزیر اعظم، میری آپ سے التجا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ان کو جانے مت دیجیے گا۔ یہ اگر ایکسٹینشن نہ بھی لینا چاہیں تو آپ وزیر اعظم کی حیثیت سے، پتہ نہیں آپ ان پر زور ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ ضرور ڈالیے گا اور ان سے ریکویسٹ کیجیے گا کہ جنرل راحیل شریف صاحب، آپ راحیل شریف ہیں، میں نواز شریف ہوں۔ جب شریف جائے گا 2018 میں، تب یہ شریف بھی جائے گا، دونوں شریف ایک ساتھ جائیں گے۔ تو آپ نے بھی یہاں رہنا ہے، ہمیں دونوں شریفوں کی ضرورت ہے۔ نواز شریف صاحب، آپ اپنی مدت پوری کیجئے، اور ان کی مدت کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسٹینشن 3 برس کے لیے دیں، آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے، قومی اسمبلی موجود ہے، دہشت گردوں کا تعاقب ہو رہا ہے۔ جنرل، جس طرح اس ملک میں ہم کہتے ہیں اور ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ اچھی جمہوری قیادت ملک کو بہت آگے لے کر جا سکتی ہے، اور جمہوری قیادتوں کو ایکسٹینشن انتخابات کے ذریعے ملتی ہے، پوری دنیا میں ملتی ہے۔ براک اوباما کو ملی 4 سال کے بعد، دوبارہ 4 سال کے لیے، ابھی بھی شاید ڈیموکریٹس وہاں پر آ جائیں۔ بھارت میں اس طرح سے ہوتا ہے، کانگریس کئی مرتبہ اقتدار میں آئی ہے، تو ایکسٹینشن نہیں ہوتی ہے، انتخابات کے ذریعے اچھی کارکردگی والے کو منتخب کیا جاتا ہے۔ فوج میں یہ طریقہ نہیں ہے، منتخب نہیں کیا جا سکتا، لیکن اچھی کارکردگی ہے، اور آپ اگر چاہیں تو جنرل راحیل شریف کو جانے سے روک سکتے ہیں۔ سو پلیز، پوری قوم کا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کو ریٹائرمنٹ لینے سے آپ روک دیجیے۔
ابھی کہانی ختم